میں ہوں کلیم اللہ۔ آج ہم بات کریں گے 6 ایسے کون سے طریقے ہیں جن سے صرف 3 ماہ میں ترکی کی شہریت حاصل کی جا سکتی ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں علی اکبر صاحب۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام کلیم اللہ، میں ٹھیک ہوں، آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر، میں ٹھیک ہوں۔ سر آپ ہمیں بتائیں کہ ایسے کون کون سے طریقے ہیں جن سے ترکی کی شہریت حاصل کی جا سکتی ہے؟ جی کلیم اللہ، ایسے 6 طریقے جیسے ہم نے شارٹ لسٹ کیے ہیں، 6 ڈیفرنٹ میتھڈز ہیں جن سے آپ ترکی کی شہریت حاصل کر سکتے ہیں، اور آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ تقریباً اب تک 50 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ اسے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اٹھا چکے ہیں۔ اس میں سے 3 لاکھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے صرف پراپرٹی خریدی ہے ترکی کے اندر۔ اب اس میں اگر آپ دیکھیں کہ 50 بلین یو ایس ڈالر کی جو پراپرٹی ہے ترکی کے اندر، 50 بلین یو ایس ڈالر کی پراپرٹی ترکی کے اندر سیل ہوئی ہے پچھلے کچھ عرصہ میں، اور تقریباً 3 لاکھ لوگ جو ہیں انہوں نے پراپرٹی خریدی ہے، اور ایسے تقریباً 25 سے 30 ممالک ہیں جن کی ہم لسٹ آنے والی ویڈیوز میں آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے ترکی کے اندر پراپرٹی خریدی، اور اس پراپرٹی کی بیس پر بہت سے لوگ جو ہیں وہ ترکی کے شہری بن چکے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے 2023 میں ترکی جو ہے وہ ایک 100 سالہ معاہدے سے آزاد ہو رہا ہے، اور اس کے بعد جو گیس اور تیل وہ اپنا نکال سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے، اور باسفورس سی جو ہے وہاں سے جتنی بھی ٹریڈ ہوگی اس کا بھی وہ ٹیکس لے سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے ترکی کی اکانومی کو تقریباً سالانہ 50 سے 60 بلین ڈالر کا فائدہ ہونے جا رہا ہے، اور اسی بیس پر ترکی جو ہے آنے والے وقت میں یہ جو دنیا کے ٹاپ 20 ممالک ہیں ان کے اندر جو ہے وہ شامل، اور آگے دنیا کی 10 بڑی اکانومیز میں ترکی کا نام ہوگا۔ اسی بیس پر یہ جو 6 طریقے ہیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ کیا ہے کہ آپ صرف 2.5 لاکھ ڈالر کی پراپرٹی، 1 گھر، 2 گھر یا 5 گھر ایسے آپ خریدتے ہیں، اور بعد میں اگر آپ انہیں چاہیں تو آپ رینٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں کچھ عرصہ کے لیے۔ 3 سال تک وہ پراپرٹی آپ کے پاس رہنی چاہیے۔ 2.5 لاکھ کی پراپرٹی آپ نے خریدنی ہے، تو اس بیس پر 3 سے 6 مہینوں کے اندر اندر آپ کا سارا پروسیس مکمل ہوگا اور آپ کو ریزیڈنس ملے گی۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ جی سر۔ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ 2.5 لاکھ ڈالر کسی بھی ترکی کے بینک میں، کسی بھی ٹرکش بینک کے اندر آپ ڈپازٹ کرا دیتے ہیں، فکس ڈپازٹ جسے کہا جاتا ہے۔ جی سر، بالکل تو صحیح ہے۔ اس بیس پر آپ کو وہ 3 سال کے لیے فکس ڈپازٹ ہوگا، اور اس بیس پر بھی آپ کا جو ہے 3 ماہ سے 6 ماہ کے اندر آپ کو ریزیڈنس ملے گی، شہریت ملے گی، اور آپ کی بیوی کو اور بچوں کو جو 18 سال سے کم ہے ان سب کو بھی شہریت ملے گی۔ جی سر، بالکل یہ صحیح 2 ہے۔ طریقے ہو گئے، پہلا پراپرٹی آپ بائی کریں گے، دوسرا بینک کے اندر ڈپازٹ ہے، فکس ڈپازٹ، اور تیسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ 5 لاکھ ڈالر تک کسی بھی بزنس کے اندر جو رننگ بزنس ہے، جو آلریڈی مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں یا ٹریڈنگ کر رہے ہیں، اس میں آپ انویسٹ کرتے ہیں، یا ٹرکی کے کسی بھی بڑی اسٹاک ایکسچینج کے اندر آپ انویسٹ کرتے ہیں 5 لاکھ ڈالر تک، تو اس بیس پر بھی آپ کو 3 ماہ کے اندر اندر شہریت ملے گی ترکی کی۔ جی سر، بالکل صحیح ہے۔ چوتھا ایسا کون سا طریقہ ہے کہ آپ ترکی کے کسی بھی سیکٹر میں، ٹیکسٹائل سیکٹر میں، مینوفیکچرنگ کے اندر، کنسٹرکشن کے اندر، کسی بھی سیکٹر میں 50 لوگوں کو جاب دیتے ہیں، امپلائے رکھتے ہیں، 50 لوگوں کی سوشل سیکیورٹی پے کرتے ہیں اور ان کو منتھلی جاب دیتے ہیں، یا ان کو اپنے پاس ورکر رکھتے ہیں، جی سر، تو بالکل اس صحیح بیس ہے۔ پر بھی 3 ماہ کے اندر اندر آپ کو ترکی کی شہریت کے لیے آپ ایلیجیبل ہیں اور آپ کو ملے گی۔ یہ چوتھا طریقہ ہے۔ پانچواں طریقہ کیا ہے کہ آپ 3 ملین ڈالرز کے، یعنی 30 لاکھ جو ہے 3 ملین ڈالرز کے ترکی کے بانڈ خریدتے ہیں۔ تو ایسے بہت سے لوگ ہیں جو بانڈز میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، تو اگر آپ 3 ملین ڈالر کے بانڈ خریدتے ہیں تو بھی آپ جو ہے ٹرکی شہریت لے سکتے ہیں۔ اور یہ چھٹا طریقہ کیا تھا کہ اگر آپ ریئل اسٹیٹ بانڈز خریدتے ہیں، وہ بزنس بانڈز اور دوسرے گورنمنٹ کے بانڈ ہیں، اگر آپ ریئل اسٹیٹ بانڈز خریدتے ہیں 1.5 ملین یو ایس ڈالر کے، تو بھی آپ 3 ماہ کے اندر اندر ترکی کی شہریت لے سکتے ہیں۔ تو جی سر، ایسے 6 طریقے ہم نے بتائے ایسا ہی ہے جن کے سر۔ اندر آپ صرف 3 مہینوں کے اندر آپ بھی شہریت لے سکتے ہیں، اپنی بیوی کی بھی شہریت لے سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی، پوری فیملی کی شہریت آپ کو ملے گی ترکی کی ودن 3 منتھس۔ تو اس میں پہلے سب سے میں نے بتایا 2.5 لاکھ ڈالر کی آپ نے پراپرٹی انویسٹمنٹ کرنی ہے، یا 2.5 لاکھ ڈالر آپ
کسی بینک میں ڈپازٹ کرائیں گے دوسرا طریقہ. تیسرا طریقہ یہ تھا کہ $5 लाख کی انویسٹمنٹ آپ کریں گے کسی بھی بزنس میں یا اسٹاک ایکسچینج کے اندر, یا پھر اگر آپ 50 لوگوں کو جاب دیتے ہیں کنسٹرکشن, آئی ٹی, مینوفیکچرنگ, کسی بھی کمپنی میں کسی بھی سیکٹر کے اندر 50 لوگوں کو ورکر رکھتے ہیں تب بھی چوتھا طریقہ. پانچواں طریقہ اگر آپ $5 ملین کی ٹرکی کے گورنمنٹ کے بانڈ خریدتے ہیں, اور چھٹا طریقہ آپ پراپرٹی بانڈ خریدتے ہیں 1.5 ملین 1.5 ملین کے, تو تب بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں. تو ایسے بہت سے دنیا میں انویسٹر ہیں, پاکستان میں بھی ہیں, انڈیا میں بھی ہیں, دنیا کے دوسرے شہروں میں بھی ہیں, ملکوں میں بھی ہیں, جو بڑی بڑی انویسٹمنٹ کرتے ہیں, بانڈز خریدتے ہیں, ٹرکی پراپرٹی کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں, یا جن کی جو بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں باہر دوسرے ممالک میں فری ٹریڈ زونز کے اندر یا دوسرے ممالک میں وہ اپنے بزنس سیٹ اپ بناتے ہیں. تو ان کے لیے ایک سہولت ہے کہ وہ ترکی کی شہریت بھی لے سکتے ہیں, اپنے ملک میں رہتے ہوئے بھی وہ ٹرکی کے شہری بن سکتے ہیں, اور ٹرکی ڈوئل نیشنلٹی جو ہے وہ الاؤ کرتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی سہولت ہے. آپ لوگ اگر آپ کے پاس کیپیسٹی ہے تو ان 6 مختلف طریقوں سے انویسٹمنٹ کرتے ہوئے صرف ودن 3 منتھس آپ اپنے ملک میں رہتے ہوئے ترکی کی شہریت حاصل کر سکتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جو اس بزنس کا فائدہ ہے اس سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جی سر بالکل ایسا ہی ہے. ماشاءاللہ آپ نے جو 6 پوائنٹس بتائے ہیں بہت ہی میں آپ کا شکر گزار ہوں. جی جی سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ نے پراپرٹی انویسٹمنٹ کے حوالے سے بات کی ہے, تو کتنے عرصے کے لیے پراپرٹی انویسٹمنٹ خرید کے خود کی مالیت شو کرنی ہوتی ہے, اور ساتھ میں بینک جو ہے, بینک میں جو آپ نے بتایا کہ پیسے جمع کروانے ہوتے ہیں, وہ کتنے عرصے کے لیے وہاں پہ ہوں گے؟ دیکھیں, آپ جو بھی پراپرٹی خریدتے ہیں وہ 3 سال کے لیے جو ہوتی ہے وہ سمجھ لیں کہ گورنمنٹ اس کو نان سیلیبل, آپ اس کو دوبارہ سیل نہیں کر سکتے. جی سر تو بالکل وہ ٹھیک 3 ہے. سال کے لیے رجسٹرڈ ہو جاتی ہے گورنمنٹ کے ساتھ, اور وہ بندہ جس نے بائی کیا وہ 3 سال تک اس کو سیل نہیں کر سکتا. جی سر بالکل لیکن وہ صحیح. اس پراپرٹی کو رینٹ آؤٹ کر سکتا ہے, آپ اس کو کرائے پہ دے کر ہر مہینے کرایہ لے سکتے ہیں. جی سر تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے. آپ 8-10 گھر خریدیں اور اس کو کرائے پہ دے دیں. ترکی کے اندر استنبول میں اور دوسرے شہروں میں بہت اچھا کرایہ ہے, بالکل صحیح ہے تو سر. آپ اس سے فائدہ اٹھائیں, اور 3 سال بعد آپ پراپرٹی سیل کریں, لیکن آپ پرماننٹ شہری ہیں ٹرکی کے. جی سر بالکل ٹھیک ہے. بینک کا ڈپازٹ جو آپ نے کرانا ہے وہ بھی 3 سال کے لیے ہے, بالکل صحیح لیکن ہے ان 3 سال کے اندر جو آپ کا پرسنٹیج ہے, جو منافع ہے, وہ آپ ہر مہینے ریسیو کر سکتے ہیں, ہر مہینے وہ آپ ریسیو کر کے ریسیو کر استعمال سکتے ہیں, کر اس سے سکتے ہیں. فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جی تو سر دونوں طرف ادھر پراپرٹی کا رینٹ لے سکتے ہیں, ادھر بینک سے بھی منافع لے سکتے ہیں, اور ساتھ ساتھ ٹرکی کی شہریت بھی ودن 3 منتھس آپ کو مل جائے گی. جی سر بالکل ٹھیک ہے. جی سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا شہریت لینے کے بعد ترکی میں رہنا ضروری ہے؟ جی, یہ ایک ٹرکی نے بہت اچھا کیا کہ آپ کوئی بھی دنیا کا بڑے سے بڑا انویسٹر ہے, بعض دفعہ اس کا بزنس اس طرح سے ہوتا ہے یا اس کی مصروفیات ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ٹرکی کے اندر نہیں رہ سکتا. تو اگر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری نہیں کہ آپ ٹرکی میں رہیں, بلکہ آپ اپنے ملک میں رہتے ہوئے ہی آپ ٹرکی کی شہریت لے سکتے ہیں, اور آنے والے وقت میں بھی آپ کی کوئی کنڈیشن نہیں کہ آپ کو ٹرکی میں رہنا ہے. آپ کو ڈوئل نیشنلٹی, آپ جب آئیں جب جائیں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے, اور آپ کو مکمل وہی حقوق حاصل ہو گئے جو ٹرکی کے شہری کے ہیں. اور اسی طرح 110 ممالک میں آپ ویزا فری ٹریول کر سکتے ہیں, ڈوئل نیشنلٹی رکھ سکتے ہیں, اور آپ کے جو ان فیوچر بچے پیدا ہوں گے وہ بھی ٹرکی کے شہری کنسیڈر ہوں گے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی سہولت ہے, اس سے بھی فائدہ اٹھائیں. جی سر بالکل صحیح ہے. سر جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ جو ان فیوچر بچے پیدا ہوں گے جی جی وہ بھی آپ کے ترکی کے شہری ہیں, تو میں آپ سے اسی حوالے سے جاننا چاہوں گا کہ اگر وہ پاکستان میں پیدا ہوتے ہیں تو کیا وہ ترکی کے شہری کنسیڈر ہوں گے؟ جی, جب مثلا والد جو ہے وہ ٹرکی کا شہری ہے, تو جی سر. ٹرکی کا قانون ہے کہ والد یا والدہ میں دونوں میں سے ایک جو ٹرکی نیشنل ہونا چاہیے. جی سر بالکل تو صحیح ہے. اگر جو بندے جس نے ٹرکش شہریت حاصل کی ہے اس کے بچے پاکستان میں, انڈیا میں, دنیا کے کسی ملک میں پیدا ہوتے ہیں, جی سر. تو وہ جس ڈیٹ سے اس نے ٹرکش نیشنل بنا ہے اس ڈیٹ کے بعد جتنے بھی اس کے بچے ہوں گے جی سر وہ ٹرکش نیشنل ہی کنسیڈر ہوں گے. بالکل صحیح ہو گیا. وہ بالکل جب ٹھیک. بھی جہاں پر بھی پیدا ہوں اور وہ ڈوئل نیشنلٹی لے سکتے ہیں. جی سر بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو فارنر ہوتے ہیں کیا ان کو ترکی میں پراپرٹی خریدنے کے لیے ریزیڈنس پرمٹ کی ضرورت ہے؟
ہاں یہ آپ دیکھیں کہ ٹرکی نے بہت اچھا کیا کہ ان کو ریزیڈنس پرمٹ کی ضرورت نہیں، وہ وزٹ ویزا پر آ کر یا اپنے ملک میں بیٹھے ہوئے ہی جی سر، وہ صرف پاور آف اٹارنی اپنے لائر کو دے کر وہ پراپرٹی خرید سکتے ہیں. کیا بات ہے تو سر. اپنے ملک میں بیٹھے ہوئے ہی آپ پراپرٹی خرید سکتے ہیں اور وہیں سے نیشنلٹی اپلائی کر سکتے ہیں. ان کے لیے ریزیڈنس ہونا بالکل بھی ضروری نہیں ہے، حتیٰ کہ ٹرکی آنا بھی ضروری نہیں ہے. تو زبردست آپ سر. اپنے ملک میں رہتے ہوئے پراپرٹی خریدیں اور شہریت اپلائی کریں اور وہیں پر آپ کا پاسپورٹ ٹرکش ایمبیسی سے آپ لے سکتے ہیں. جی سر، یہ بالکل بہت صحیح ہے. اچھی سہولت ہے اور اس سے جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے، جو ڈول نیشنلٹی لینا چاہتے ہیں، ان کو ضرور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ سر، میں آپ کا بڑا ویلکم. شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت قیمتی معلومات سے آگاہ کیا. تھینک یو. مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری اگلی ویڈیو آپ کو مل سکے. اللہ حافظ.